سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیمز ٹی وی کی براہ راست سحر نشریات مطلع الفجر میں منعقدہ کل سندھ مقابلہ ذہنی آزمائش روح قرآن کی میزبانی کے فرائض کے ساتھ معصومہ زہرا کا سلام قبول کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، اس مقابلے میں سندھ بھر سے طلباء و طالبات نے حصہ لیا اور پہلا مرحلہ حل کر کے آج ہمارے درمیان 3 ٹیمز موجود ہیں اور ان کے درمیان ایک بہترین مقابلہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا. مقابلے کا آغاز ان تمام ٹیمز کے تعارف سے کرتے ہیں. میں سب سے پہلے ٹیم قمر سے چاہوں گی کہ وہ اپنا تعارف پیش کریں. اویس خان، جامعۃ المدینہ، شہر حیدرآباد. محمد فیضان، جامعۃ المدینہ، حیدرآباد. بہت شکریہ ٹیم قمر. اور اب میں چاہوں گی ٹیم مزمل سے کہ اپنا تعارف پیش کریں. میرا نام عبدالعادی سمو ہے. میرا تعلق جامعہ کنز العلوم صاحب سما مٹیاری سے ہے. میرا نام عبدالسلام سمو، جامعہ کنز العلوم صاحب سما مٹیاری. جی ٹیم مدثر اپنا تعارف پیش کیجیے. میرا نام عقیل خان، میرا تعلق سندھ یونیورسٹی جام شروع سے. میرا نام محمد احمد، جامعہ مدرسہ کنز العلوم حمادیہ مٹیاری سے. ناظرین، مقابلہ ذہنی آزمائش روح قرآن کا پہلا مرحلہ انفرادی راؤنڈ ہے. مقابلے کے قواعد و ضوابط تمام شرکائے مقابلہ کو بتا دیتی ہوں کہ اس مقابلے میں تمام شریک مقابلہ سے 5 سوالات کیے جائیں گے اور اس مرحلے میں آپس میں مشاورت کی اجازت نہیں ہوگی. درست جواب دینے پر 10 نمبر دیے جائیں گے، جبکہ غلط جواب دینے کی صورت میں کوئی نیگیٹو مارکنگ نہیں ہوگی. تو سب سے پہلے بڑھتے ہیں ٹیم قمر کی جانب اور میرے پہلے 5 سوالات ہیں اویس خان سے. اویس، آپ تیار ہیں؟ جی. میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ بتائیے نماز کسوف کب پڑھی جاتی ہے؟ نماز کسوف چاند گرہن پہ پڑھی جاتی ہے. جی اویس خان، آپ کا پہلا جواب غلط ہوتا ہے. نماز کسوف چاند گرہن نہیں بلکہ سورج گرہن پر پڑھی جاتی ہے. میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ پہلے اسلامی جھنڈے کا رنگ کون سا تھا؟ سفید کلر کا. بالکل درست جواب، پہلے اسلامی جھنڈے کا رنگ سفید تھا. میرا تیسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ بتائیے غزوہ خندق میں کتنے دن تک محاصرہ کیا گیا تھا؟ 40 دن تک. آپ کا یہ جواب بھی غلط ہوتا ہے. غزوہ خندق میں 30 دن تک محاصرہ کیا گیا تھا. میرا اگلا سوال آپ سے ہے، بتائیے مسجد قبلتین کہاں واقع ہے؟ مکہ المکرمہ. آپ کا یہ جواب بھی غلط ہوتا ہے. مسجد قبلتین مدینہ میں واقع ہے. اور ناظرین، ہجرت سے 16-17 ماہ بعد ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ اس مسجد میں نماز ظہر ادا کر رہے تھے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے تحویل کعبہ کا حکم نازل ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک 2 رکعت نماز ادا کر چکے تھے. اس حکم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مقتدیوں کے ساتھ اپنا رخ کعبے کی طرف کر کے باقی 2 رکعتیں ادا کیں. اسی وجہ سے اس مسجد کو مسجد قبلتین یا ذو قبلتین یعنی 2 قبلوں والی مسجد کہا جاتا ہے. جی ٹیم قمر کے پہلے شریک مقابلہ اویس سے میرا آخری سوال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں. یہ بتائیے یہ ذکر قرآن کی کس سورہ میں ہے؟ سورہ محمد میں، سورہ فتح میں اندر ہے، سورہ فتح کے اندر. اچھا، آپ کا دوسرا جواب درست مان لیتے ہیں. آپ کا جواب سورہ فتح تھا اور یہی درست جواب ہے. بڑھتے ہیں ٹیم قمر کے اگلے شریک مقابلہ کی جانب، محمد فیضان. فیضان، آپ تیار ہیں جوابات کے لیے؟ جی. میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے، بتائیے غزوہ خندق میں خندق کھودنے کا مشورہ کن صحابی نے دیا تھا؟ حضرت سلمان فارسی. بالکل درست جواب، خندق کھودنے کا مشورہ حضرت سلمان فارسی نے دیا تھا. میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ حج، عمرہ یا طواف کے لیے حجر اسود کو ہاتھ لگانا یا بوسہ دینے کے عمل کو کیا کہا جاتا ہے؟ حجر اسود کو ہاتھ لگانا اور بوسہ دینے کے عمل کو استلام کہا جاتا ہے. بالکل درست جواب. اور اب آپ سے میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ 8 ذی الحج کا دن
حجاج کرام کہاں گزارتے ہیں؟ مینا میں. بالکل درست جواب. 8 ذی الحج کا دن حجاج کرام مینا میں گزارتے ہیں. اب آپ سے میرا چوتھا سوال یہ ہے کہ نماز خسوف کب پڑھی جاتی ہے؟ چاند گرہن میں. بالکل درست جواب. اور پہلے شریک مقابلہ سے جو سوال تھا وہ نماز خسوف کے بارے میں تھا، اور نماز خسوف چاند گرہن پر پڑھی جاتی ہے. بالکل درست جواب. اور اس مرحلے کا آپ سے آخری سوال، بتائیے کن پیغمبر کی قوم تیز ہوا کے طوفان سے تباہ ہوئی تھی؟ حضرت ہود علیہ السلام. دوبارہ بتائیے. حضرت ہود علیہ السلام. جواب بالکل درست ہے. حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تیز ہوا کے طوفان سے تباہ ہوئی تھی. ٹیم قمر بہت اچھا کھیلا آپ نے. اور اب بڑھتے ہیں ہماری اگلی ٹیم کی جانب، اور اب میرے سوالات ہوں گے ٹیم مزمل سے، جو کہ ہماری مٹیاری سے آئے ہوئے مہمان شریک مقابلہ ہیں. جی، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے، بتائیے صحائف 7 سے کیا مراد ہے؟ احادیث کی 6 کتب. بالکل درست جواب. صحائف 7 سے مراد احادیث کی 6 کتب ہے. میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں کتنے سال آپ رہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں 10 سال رہے تھے. بالکل درست جواب. اب بڑھتے ہیں تیسرے سوال کی جانب، بتائیے غار حرا کس پہاڑ میں موجود ہے؟ غار حرا جبل نور میں واقع ہے. بالکل درست جواب. غار حرا جبل نور میں واقع ہے. میرا آپ سے چوتھا سوال ہے کہ طور سینا یا جبل موسیٰ کہاں واقع ہے؟ مصر میں. طور سینا یا جبل موسیٰ مصر میں واقع ہے. بالکل درست جواب. بہت خوب. اور میرا آپ سے آخری سوال، مسلمان کعبے کے گرد طواف کرتے ہیں، یہ بتائیے کہ فرشتے کس کے گرد طواف کرتے ہیں؟ فرشتے بیت المعمور کے گرد طواف کرتے ہیں. بالکل درست جواب. ٹیم مزمل کے پہلے شریک عبدالہادی نے تمام ہی سوالات کے بالکل درست جواب دیے. اور بڑھتے ہیں اگلے شریک مقابلہ کی جانب، عبدالسلام. عبدالسلام، آپ سے میرا پہلا سوال یہ ہے، بتائیے پہلی وحی میں قرآن کی کتنی آیات نازل ہوئی تھیں؟ پہلی وحی میں قرآن کریم کی 5 آیتیں نازل ہوئی. بالکل درست جواب، ماشاءاللہ. اور میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ خطیب الانبیاء کن پیغمبر کا لقب ہے؟ خطیب الانبیاء حضرت شعیب علیہ السلام کا جو ہے وہ لقب ہے. بالکل درست جواب. ناظرین، حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی فصیح الکلامی کی وجہ سے خطیب الانبیاء یعنی انبیاء کا خطیب کہا جاتا ہے. میرا آپ سے تیسرا سوال یہ ہے کہ کون سا ملک انبیاء کی سرزمین کہلاتا ہے؟ فلسطین. بالکل درست جواب. فلسطین کو انبیاء کی سرزمین کہتے ہیں. میرا آپ سے چوتھا سوال یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احمد نام سے کس سورہ میں پکارا گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ الصف میں احمد کے نام سے پکارا گیا ہے. بالکل درست جواب ہے. اور آخری سوال آپ سے عبدالسلام یہ ہے کہ قلعہ قموس کن صحابی نے فتح کیا تھا؟ قلعہ القموس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فتح کیا تھا. بالکل درست جواب. ماشاءاللہ، ٹیم مزمل اس مرحلے میں بہت خوب کھیلی اور ایک بھی غلط جواب نہیں دیا. اب بڑھتے ہیں ہم اگلی ٹیم کی جانب. ٹیم مدثر میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے پہلے شریک. جی عقیل، آپ تیار ہیں؟ یس میم. جی، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے، بتائیے قلعہ قموس کس غزوہ میں فتح کیا گیا؟ قلعہ قموس جنگ خیبر میں فتح کیا گیا تھا. بالکل درست جواب. اور میرا اب آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ وضو میں کتنے فرائض؟ وضو میں 4 فرائض ہیں. بالکل درست. اب میرا آپ سے تیسرا سوال یہ ہے کہ احادیث کی کتاب الموتیٰ کن کی مرتب کردہ ہے؟ ابو موسیٰ. آپ کا جواب غلط ہوتا ہے. احادیث کی کتاب الموتیٰ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی مرتب کردہ ہے. میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ بتائیے غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے تیر انداز پہاڑی کے کنارے دفاع کے لیے کھڑے کروائے تھے؟ 5 تیر انداز دفاع کے لیے پہاڑی کے قریب کھڑے کرائے تھے. آپ کا جواب غلط ہوتا ہے. 5 نہیں بلکہ 50 صحابی پہاڑی کے کنارے دفاع کے لیے کھڑے کیے گئے تھے. میرا آپ سے آخری سوال ہے، بتائیے کون سے پیغمبر صبر کے حوالے سے مشہور ہیں؟ حضرت ایوب علیہ السلام صبر کے حوالے سے مشہور تھے. بالکل درست جواب. ناظرین، اور اب بڑھتے ہیں اگلے شریک مقابلہ کی جانب. ٹیم مدثر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد احمد. احمد، آپ تیار ہیں؟ جی. میرا پہلا سوال آپ سے ہے، بتائیے سیف اللہ کن صحابی کا لقب ہے اور اس کے کیا معنی ہیں؟
सैफ उल्लाह हज़रत खालिद बिन वलीद का लक़ब है, इसका मतलब है अल्लाह की तलवार। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। अगला सवाल आपसे है कि बैतुल लहम किन पैगंबर की जाए पैदाइश है? बैतुल्लहम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश है। बिल्कुल दुरुस्त जवाब, माशाल्लाह। अब बढ़ते हैं तीसरे सवाल की जानिब। ये बताइए, हज के मौके पर सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों के दरमियान 7 चक्कर लगाए जाते हैं। आपने ये बताना है कि इस अमल को क्या कहते हैं? साई करना। सही करना कहते हैं। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। और मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की दोस्त का क्या नाम था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रिश्ते का पैगाम लाती? नुफैसा। नुफैसा, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है नाजरीन। और अब मेरा आपसे आखिरी सवाल, जंग यरमूक मुसलमानों ने किन के ख़िलाफ़ लड़ी? रोमन सल्तनत। नाजरीन, ये जंग रोमन सल्तनत के ख़िलाफ़ लड़ी गई थी। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। और टीम मुद्दस्सिर ने भी बहुत खूब खेला और यहाँ हमारे मुकाबले का पहला मरहला इख्तिताम को पहुँचता है। नाजरीन, रूह कुरान मुकाबला ज़हनी आजमाइश के पहले मरहले के इख्तिताम पर स्कोर बोर्ड की सूरत हाल कुछ यूँ है। टीम कमर ने हासिल किए हैं 70 मार्क्स, टीम मुज़म्मिल ने हासिल किए हैं 100 नंबर और टीम मुद्दस्सिर ने हासिल किए हैं 80 नंबर। अब बढ़ते हैं मुकाबले के अगले मरहले की जानिब, जो कि इज्तिमाई राउंड है। नाजरीन, कुल सिंध मुकाबला ज़हनी आजमाइश रूह कुरान के दूसरे मरहले का आगाज़ करते हैं। ये इज्तिमाई राउंड है और इस राउंड में तमाम ही टीम्स आपस में मुशावरत कर सकती हैं। दुरुस्त जवाब देने की सूरत में 10 नंबर्स दिए जाएंगे और गलत जवाब देने की सूरत में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो बढ़ते हैं अपनी पहली टीम की जानिब, जो कि है टीम कमर, और हमारे साथ मौजूद है फैज़ान और अवैस। आप दोनों तैयार हैं मुकाबले के लिए? आपस में मशवरा करके सोच समझ के दुरुस्त जवाब दीजिएगा। मेरा आपसे पहला सवाल है, बताइए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे सौर में कितनी रातें और कितने दिन क़याम फरमाया? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गारे सौर में 3 दिन और 3 रातें क़याम फरमाया। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। और अब आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के वक्त हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की उम्र मुबारक क्या थी? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विसाल के वक्त हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र मुबारक 8 साल थी। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। और इस मरहले में आपसे चूँकि 10 सवाल पूछे जाएंगे, तो मेरा आपसे तीसरा सवाल है कि हिजरत मदीना के वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का पीछा करने वाले शख्स का नाम बताइए। सराका बिन जाश। सराका। जवाब दुरुस्त है, सराका बिन जाशम पूरा नाम है और दुरुस्त मान लेते हैं जवाब को। और अब मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि इस्लामी तारीख़ में पहला अलम उठाने वाली सहाबिया का नाम बताइए। इस्लामी तारीख़ में पहला अलम उठाने वाली सहाबिया का नाम बताइए। बुरैदा बिन असलमा। बिल्कुल दुरुस्त जवाब नाजरीन, हज़रत बुरैदा बिन असलमा इस्लामी तारीख़ में पहली सहाबिया थी जिन्होंने अलम उठाया। अब बढ़ते हैं 5वें सवाल की जानिब। ये बताइए, कुरान मजीद में दुआ मांगने की ताकीद कितनी मरतबा आई है? 70 मरतबा। बिल्कुल दुरुस्त जवाब, 70 मरतबा। मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि जंग यमामा में कितने हुफ़ाज़ कराम शहीद हुए? जंग यमामा में 700 हुफ़ाज़ कराम शहीद हुए। बिल्कुल दुरुस्त जवाब, जंग यमामा में 700 हुफ़ाज़ कराम शहीद हुए। मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि जबल ज़ैतून किसे कहते हैं? जबल ज़ैतून एक पहाड़ का नाम है। बिल्कुल दुरुस्त जवाब नाज़रीन। और क्या बता सकते हैं ये जबल किस मुल्क में वाक़ है? ये मुल्क मिस्र में वाक़ है और मिस्र में वाक़ है। बिल्कुल सही जवाब है। ये एक एक्सेसिव इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैंने आपसे सवाल किया। जवाब आपको बिल्कुल दुरुस्त है। अब मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि पहली इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस कब हुई? पहली इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस 1885 के अंदर हुई। ये जवाब आपका गलत होता है। दुरुस्त जवाब है 22 सितंबर 1969। अब आपसे मेरा 9वां सवाल है, बताइए इस्लामी यूनिवर्सिटी जामिउल अज़हर किस मुल्क और शहर में वाक़ है? मुल्क मिस्र और काहिरा के शहर में वाक़ है।
بالکل درست جواب ناظرین. 7ویں صدی عیسوی میں خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہی مسلمانوں نے مصر فتح کر لیا تھا. 10ویں صدی عیسوی میں قاہرہ میں ایک مسجد کی بنیاد رکھی گئی. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے منسوب کرتے ہوئے اس مسجد کا نام الازہر رکھا گیا. اس مسجد کے ساتھ ایک مدرسہ بھی بنایا گیا جو 1000 سال گزرنے کے بعد آج ایک یونیورسٹی یعنی جامعہ کی صورت میں موجود ہے. ٹیم قمر، میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے، بتائیے اسلامی شریعت کے جو 4 ماخذ ہیں ان کے نام کیا ہیں؟ قرآن، سنت، حدیث، قرآن، سنت، اجماع اور قیاس. آپ کا جواب درست ہے، قرآن مجید، حدیث، اجماع اور قیاس. اور ٹیم قمر آپ بہت خوب کھیلے، دونوں ہی چاہ رہے تھے جواب دینا، وہ نظر آ رہا تھا آپ کی تیاری کتنی بہترین ہے. بڑھتے ہیں اگلی ٹیم کی جانب. ٹیم مزمل سے میرے اگلے 10 سوال. چلیں ٹیم مزمل آپ تیار ہیں؟ جی، ٹیم مزمل سے میرا پہلا سوال، حضرت حمزہ نے اسلام کب قبول کیا؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبوت کے 6 سال اسلام قبول کیا تھا. بالکل درست جواب. اور اب میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے، بتائیے حضرت عباس نے کس عظیم خاتون کی نماز جنازہ پڑھائی؟ حضرت عباس نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی نماز جنازہ پڑھائی تھی. بالکل درست جواب. ٹیم مزمل، یہ بتائیے کہ مراکش کو کس مسلمان سپہ سالار نے فتح کیا؟ مراکش کو حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے فتح کیا تھا. بالکل درست جواب. ٹیم مزمل پوری تیاری کے ساتھ آئے ہیں. اور اگلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ام المومنین کا لقب سب سے پہلے کن زوجہ محترمہ کے لیے استعمال کیا گیا؟ ام المومنین کا لقب سب سے پہلے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کو ملا تھا. بالکل درست جواب. ٹیم مزمل، میرا آپ سے 5واں سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام کیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب کا نام آذر تھا. بالکل درست جواب ہے. اور اب میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کس وجہ سے مشہور تھے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی صلیب جنگوں کی وجہ سے مشہور ہوا تھا. بالکل درست جواب ہے. اور اب میرا آپ سے اگلا سوال یہ بتائیے کہ حبشہ جہاں مسلمانوں نے پہلی ہجرت کی تھی اس کا موجودہ نام کیا ہے؟ ایتھوپیا. بالکل درست جواب. حبشہ کا موجودہ نام ایتھوپیا ہے. ٹیم مزمل، آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ محمد موسیٰ الخوارزمی کس کے ماہر تھے؟ محمد موسیٰ الخوارزمی ریاضی کے ماہر تھے. شاباش، بالکل درست جواب. اور اب میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پہلی وحی کے موقع پر 2 کام کون سے کیے تھے؟ حضرت جبرائیل امین نے پہلے وحی کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو اور نماز کا طریقہ سکھلایا تھا. بالکل صحیح جواب ہے. اور اس مرحلے کا آخری سوال ٹیم مزمل سے، بتائیے جہاد باللسان کسے کہتے ہیں؟ جہاد باللسان کہتے ہیں وہ جہاد جس میں زبان کے ذریعے ایک بات کہی جائے. بالکل درست جواب. ٹیم مزمل نے بہت خوب کھیلا اور تمام ہی سوالات کے درست جواب دیے. بڑھتے ہیں ہماری اگلی ٹیم کی جانب. ٹیم مدثر سے میرے اگلے 10 سوالات. جی ٹیم مدثر تیار ہے؟ بالکل مشورے کے ساتھ جوابات دیجیے گا. پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آخری خطبہ حج کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو آیت نازل ہوئی وہ کس سورہ میں ہے؟ سورہ مائدہ. سورہ مائدہ میں. بالکل درست جواب. کیا آپ سورہ مائدہ کی ان آیات کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ جی بالکل. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بالکل درست. اب بڑھتے ہیں تیسرے سوال کے جانب. بتائیے قرآن پاک میں ایک سورہ مائدہ ہے، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ مائدہ کے اردو معنی کیا ہیں؟ دسترخوان. بالکل درست جواب. مائدہ کے معنی دسترخوان ہے. میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ علم کیمیا کے بانی کس مسلمان سائنسدان کو کہا جاتا ہے؟ علم کیمیا کے ماہر جابر بن حیان تھے. بالکل درست جواب. اور اب میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ محمود غزنوی کے والد کا نام بتائیے. بادشاہ سبکتگین تھا. سبتگین سبکتگین. جواب بالکل درست ہے. اور اس ٹیم میں مشاورت باقاعدہ نظر آ رہی ہے. محمد احمد عقیل
کہ کان میں جواب بتا رہے ہیں اور عقیل مائک پر. بالکل درست جواب. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی جانب. بادشاہ ہارون الرشید کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ خاندان عباسیہ. بالکل درست جواب. خاندان عباسیہ سے تعلق تھا بادشاہ ہارون الرشید کا. میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ بتائیے قرآن کی سورہ نبا کا اردو مطلب بتائیں. خبر. بالکل درست جواب. نبا کا اردو مطلب ہے خبر. میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام کیا تھا؟ عبد الرحمن. بالکل درست جواب. اور اب میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ جنگ یمامہ کی وجہ شہرت کیا ہے؟ جنگ یمامہ میں حفاظ صحابہ کی بڑی تعداد شہید ہو گئی. بالکل درست جواب. ناظرین اس جنگ میں حفاظ صحابہ کی بڑی تعداد شہید ہوئی تھی، یہی اس کی وجہ شہرت ہے. میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ کس کے مشورے سے اسلامی سال کا آغاز واقعہ ہجرت سے کیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ. بالکل درست جواب. جی ٹی مدثر میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے بتائیے کن پیغمبر کی قوم انتہائی امیر اور طاقتور تھی؟ حضرت ہود علیہ السلام. بالکل درست جواب. بہت خوب ٹیم مدثر. اور ناظرین اسی کے ساتھ ہمارا اس مقابلے کا دوسرا مرحلہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. مقابلے کے دوسرے مرحلے یعنی اجتماعی راؤنڈ کے اختتام پر اسکور بورڈ کی صورتحال کچھ یوں ہے. ٹیم قمر نے حاصل کیے ہیں 90 مارکس، ٹیم مزمل نے حاصل کیے ہیں 100 نمبر اور ٹیم مدثر نے بھی حاصل کیے ہیں 100 نمبر. تمام ہی ٹیمز کو مبارکباد ایک بہترین مقابلہ پیش کرنے پر. اور اب بڑھتے ہیں اس مقابلے کے آخری راؤنڈ کی جانب. ناظرین اس مقابلے کے آخری مرحلے کا آغاز کرتے ہیں اور یہ ویژول راؤنڈ ہے. تمام ہی ٹیمز کو اس مقابلے کے قواعد و ضوابط بتا دیتی ہوں کہ اس مرحلے میں تمام ہی ٹیمز کو 3 تصاویر دکھائی جائیں گی. آپ نے اسکرین پر دیکھنا ہے اور سوال مکمل ہونے کا انتظار کرنا ہے. سوال مکمل ہونے پر اگر آپ درست جواب دیں گے تو آپ کو 10 نمبر ملیں گے اور غلط جواب دینے کی صورت میں یا پھر جواب نہ دینے کی صورت میں آپ کے حاصل کردہ نمبروں میں سے 10 نمبر کاٹ لیے جائیں گے. یعنی کہ اس مرحلے میں نیگیٹو مارکنگ ہوگی. تو ٹیمز کیا آپ تیار ہیں؟ پہلی تصویر کنٹرول روم دکھائیے ٹیم قمر کے لیے. بتائیے یہ کس معروف نعت خواں کی تصویر ہے؟ جی ٹیم قمر آپ اس سوال کا جواب نہیں دے سکے. یہ عالمی شہرت یافتہ نعت خواں سمیع یوسف کی تصویر تھی. اب میرا اگلا سوال ٹیم مزمل سے ہے. ٹیم مزمل تصویر دیکھیے. اور بتائیے کہ یہ کس عالمی شہرت یافتہ ثنا خان کی تصویر ہے؟ آپ کے پاس 5 سیکنڈ کا وقت ہے. 5 4 3 2 1. ٹیم مزمل آپ اس سوال کا جواب نہیں دے سکے. یہ عالمی شہرت یافتہ ثنا خان یوسف میمن کی تصویر ہے. ٹیم مدثر اب آپ سے سوال ہوگا. تصویر بغور دیکھیے پھر آپ سے سوال کرتے ہیں. جی ٹیم مدثر بتائیے یہ کس عالمی شہرت یافتہ ثنا خان کی تصویر ہے؟ کوشش کیجیے پہچاننے کی. شاید خورشید الحاج خورشید صاحب ہیں. خورشید احمد خورشید صاحب. بالکل درست جواب. ٹیم مدثر نے صحیح پہچانا. گو کہ آپ کا جواب آدھا ہے لیکن ہم صحیح تسلیم کریں گے. یہ عالمی شہرت یافتہ ثنا خان خورشید احمد صاحب کی تصویر ہے. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی جانب جو کہ ٹیم قمر سے ہوگا. کنٹرول روم تصویر دکھائیے. جی ٹیم قمر بتائیے یہ کس اسلامی ملک کے جھنڈے کی تصویر ہے؟ فلسطین. آپ کا جواب غلط ہوتا ہے. یہ ملک ایران کے جھنڈے کی تصویر ہے. اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی جانب. ٹیم مزمل تصویر دیکھیے. آپ کے سامنے اسکرین پر ایک اسلامی ملک کے جھنڈے کی تصویر ہے. بتائیے یہ کس ملک کا جھنڈا ہے؟
तुक्का भी लगा सकते हैं आप, कोई ऐसा मसला नहीं। आपके पास चूँकि 5 सेकंड का टाइम होता है, आप जवाब नहीं दे सके। ये तस्वीर मुल्क ओमान के झंडे की है। बढ़ते हैं टीम मुद्दस्सिर की जानिब। टीम मुद्दस्सिर, आपके सामने स्क्रीन पर तस्वीर है, बगौर देखिए। और बताइए ये किस इस्लामी मुल्क के झंडे की तस्वीर है? अज़रबैजान। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। मोहम्मद अकील बहुत खूब खेल रहे हैं इस राउंड को, और ये मुल्क के आज़रबाईजान के झंडे की तस्वीर है। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। टीम कमर से मेरा तीसरा और आखिरी सवाल। तस्वीर देखिए। तस्वीर देखकर बताइए कि ये किस मशहूर मस्जिद की तस्वीर है? तुर्की की मस्जिद है आया सूफिया। इसका नाम ब्लू मॉस्क है। आपका जवाब आधा सही था, जबकि मेरा सवाल आपसे ये था कि ये कौन सी मस्जिद है, लिहाजा इसका जवाब होना चाहिए था ब्लू मॉस्क। और आपने बताया ये तुर्की में वाक़ है, ये जवाब आपका क्योंकि ठीक है, लेकिन आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी क्योंकि मेरा सवाल आपसे मस्जिद के नाम के मुतालिक था। मेरा अगला सवाल टीम मुज़म्मिल से है। टीम मुज़म्मिल, तस्वीर देखिए और बताइए कि ये किस मारूफ मस्जिद की तस्वीर है? टीम मुज़म्मिल इस सवाल का जवाब नहीं दे सके। ये मस्जिद तूबा है और ये कराची में वाक़ है। बढ़ते हैं आखिरी सवाल के साथ टीम मुद्दस्सिर की जानिब। टीम मुद्दस्सिर, तस्वीर देखिए और बताइए कि ये किस मारूफ मस्जिद की तस्वीर है? मस्जिद कुबा की तस्वीर है। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। ये मस्जिद कुबा की तस्वीर है जो कि सऊदी अरब में वाक़ है। टीम मुद्दस्सिर इस राउंड को बखूबी खेले और यहाँ पर हमारा आखिरी मरहला यानी कि विजुअल राउंड अपने अख्ताम को पहुँचता है। और अब जो स्कोर बोर्ड की सूरत हाल है वो देखेंगे तो पता चलेगा कि आज की फातिह टीम कौन करार पाई है और किसने अपनी जगह बना ली है रूह कुरान के ग्रैंड फिनाले के लिए। जी नाज़रीन, इस मुकाबले के तीसरे मरहले के अख्ताम पर स्कोर बोर्ड की सूरत हाल कुछ यूँ है। टीम कमर चूँकि किसी भी सवाल का दुरुस्त जवाब नहीं दे सकी, लिहाजा आपके -30 होते हैं। टीम मुज़म्मिल क्योंकि किसी भी तस्वीर को नहीं पहचान सके और दुरुस्त जवाब नहीं दे सके, लिहाजा आपके भी -30 होते हैं। और टीम मुद्दस्सिर ने चूँकि तमाम ही सवालात के दुरुस्त जवाब दिए, लिहाजा आपने हासिल किए हैं 30 नंबर। और नाज़रीन, मुकाबला ज़हनी आजमाइश रूह कुरान के कुल्ली तौर पर स्कोर बोर्ड की सूरत हाल कुछ यूँ है। टीम कमर ने हासिल किए हैं 130 मार्क्स, टीम मुज़म्मिल ने हासिल किए हैं 170 मार्क्स और टीम मुद्दस्सिर 210 मार्क्स लेकर आज के मुकाबले के फातिह करार पाए हैं। टीम मुद्दस्सिर, आपको बहुत मुबारक हो। अकील और मोहम्मद अहमद ने अपनी जगह बना ली है रूह कुरान को इस कंपटीशन के ग्रैंड फिनाले के लिए। और यहाँ पर नाज़रीन हम अपने इस मुकाबले का इख्तिताम करते हैं और हमें यकीन है कि इस मुकाबले का जो मकसद है कुरानी अफ़कार और मालूमात आप तक पहुँचाना, वो बिल्कुल आप तक पहुँची होगी और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुकाबले के अगले मरहले के साथ और कुछ नई टीम्स के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपनी मेज़बान मासूमा ज़हरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पान।